وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي۔ ایسا گستاخ بھی ہے کہ اگر مصیبت آئی اس کے اوپر اور پھر ہم نے مصیبت ٹال دی اور اپنی رحمتوں سے اس کو نوازا تو کہے گا یہ ہماری طرف سے ہے، یہ ہمارے اپنے کرتب سے ہے۔ جیسے کہ قارون نے کہا تھا کہ یہ سب جو ہمیں مال ملا ہے یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ انسان اس قسم کا خیال رکھ کر کے اللہ سے دور ہو کر کے اللہ کی مدد سے بھی دور ہو جاتا ہے، کیونکہ 1000 آدمی کوشش کرے گا اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو اس کو کچھ نہ ملے گا، سب کچھ اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب مصیبت ٹل گئی اور ان کو خیر ملا تو پھر کہتے ہیں یہ میری وجہ سے هذا لی وما اظن الساعة قائمة، اور آئندہ کی زندگی، مرنے کے بعد زندہ ہونا اور قیامت کے آنے کا کہ انکاری رہتے ہیں۔ وہ کفار قریش کے بارے میں یہی تھا کہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، لیکن دنیا میں اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہوئے شرک کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے سفارشی بنا کر کے اللہ کے جناب میں، تاکہ ان کی دنیا کی زندگی میں ان کو اللہ تعالیٰ اچھی سے اچھی چیز دے اور یہ بت ہمارے سفارشی رہیں گے۔ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اسی طرح بہت سے ایسے، یہ گویا انسانی فطرت ہے، ہر زمانے کے انبیاء کی اقوام میں اس قسم کے لوگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو دیتے ہیں اس کو تو کہتا ہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، اور انما اوتیتہ علی علم عندی، جس طرح قارون نے کہا تھا کہ یہ سب خزانہ اپنے علم اور اپنے کرتب اور اپنی محنت سے ہم نے کمایا ہوا ہے، تو یہی کہنے لگتا ہے اور سوچ لیتا ہے کہ ہم ہی نے سب کچھ کمایا ہے اور جب چاہیں گے کماتے رہیں گے۔ لیکن جب کوئی ایسی چیز آتی ہے تو ہی انسان کل لاکھوں کا مالک تھا اور دوسرے دن بھکاری ہو جاتا ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کے دینے سے ہمیں کچھ ملتا ہے اور جس کے لے لینے سے ہم سے سب کچھ چھن جاتی ہیں چیزیں، کیونکہ ینزع الملک ممن یشاء، جس سے چاہے حکومت چھین لے، جس کو چاہے حکومت دے۔ تو ایسے میں کہتا ہے ما اظن الساعة قائمۃ، مجھے یقین نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن اس کے باوجود وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر اللہ کی طرف جانا بھی ہوا تو اللہ کی ہمیں جنت میں ہمارے لیے جنت ہے۔ حسنہ کے معنی ہر اچھی چیز، اللہ کی نعمتوں سے وہ نوازا جائے گا۔ گویا یہ خواب اور خیال ہے، اور اس طرح کر کے آدمی گویا اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہے، لیکن اس کو اپنے نفس کو متہم کرنا چاہیے کہ ہم اپنے خیال ہی کو سب کچھ حق نہ سمجھیں، کیونکہ یہ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر شر، شیطان کے مادے بھی اس کے اندر پیدا کیے ہیں، شیطان کو بھی مسلط کیا ہے۔ تو آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ہدایت ملے گی اگر، تو پھر اللہ رب العزت ہی کی طرف سے، اور تاریخ کو دیکھ کر کے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے تمام انبیاء کے قوموں میں انبیاء کو بھیجتا رہا۔ جو قوم انبیاء کے پیچھے چلتی رہی اللہ کی مرضی پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا، ان کو کامیاب کیا، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک بھی کیا۔ ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے عمل کو نجات کا ایک نشان بنایا ہے، نشانی بنائی ہے۔ بغیر عمل کے نجات نہیں ہوگی، حالانکہ یہ عمل جو ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی رحمت ہی اور اللہ کی مہربانی ہی سے آدمی کو عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث آپ سنے ہوں گے کہ لن ينجي احدا عمله، کسی کو جہنم سے اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نواز دے۔ تو یہ عمل جو ہے اگر توفیق نہ دے اللہ تعالیٰ تو اس کے اپنے
عمل کی اپنی طرف سے عمل کی توفیق نہیں ہو سکتی، اور عمل بھی کرے تو یہ عمل اللہ کی نعمتوں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنی نعمت اللہ نے دی ہے، عمل اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر عمل کے مقابلے میں نجات ہوتا تو انسان کو ایک ایک سانس، ایک ایک آکسیجن پہ ہزاروں سجدے کرنے ہوتے۔ لن ينجي احدكم عمله، عمل سے نجات نہیں ملے گا تو نجات نہیں ملے گی۔ ہونا یہ چاہیے کہ انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم بہت ہی خطا کار ہیں، اس وجہ سے استغفر اللہ۔ پیارے رسول کہتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنی کمی کو پورا کرنا چاہیے، اور چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ یہ یقیناً ہمارے اندر بہت کچھ کمی ہے کہ ایک ایک سانس اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور اس امانت کو ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنی ہے۔ ہم غلط سوچ نہ سوچیں، یہاں تک کہ آدمی کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ابھی پوچھ رہا تھا، کہہ رہا تھا ایک حدیث شریف ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر میں تو لوگوں کے سامنے بہت پاک باز بنتے ہیں، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں۔ تو یہاں دکھانے کا بھی معاملہ ہو گیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے پارسا بن رہے ہیں، امام مسجد ہیں، امام اور کچھ ہیں، لیکن تنہائی میں کمپیوٹر لے کے بیٹھیں گے۔ ایسا بھی دیکھا گیا، ایک لڑکی نے خود اپنے باپ کے بارے میں لکھا، کہتی ہے کہ میرے باپ امام مسجد تھے، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ وہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا چہرہ کمپیوٹر کے سامنے پڑا ہوا تھا ایسے ہی بالکل، اور وہ دیکھ رہے تھے غلط فلمیں۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ تنہائی میں ایسے لوگوں کے اعمال جو ہیں ضائع ہو جائیں گے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ تو آدمی کو گویا لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کر رہا ہے، اور آپ نے وہ حدیث مبارک سنی ہوگی، من صلی یرائی فقد اشرک، لوگوں کے دکھانے کے لیے جو صلاۃ پڑھتا ہے اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، صدقہ خیرات لوگوں کو دکھانے کے لیے گیا، گویا لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت ہی پاک باز بن رہے ہیں، لیکن تنہائی ہی کمرہ بند کر کے غلط چیزیں اور اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہوئے غلط چیزیں، غلط فلمیں اور غلط کام بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی چیزیں دیکھنے والے غلط کام میں بھی جو فاحشہ ہے، غلط کام، زنا اور لواط، یہ سب میں بھی آ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ اپنا ہر لحظہ اللہ رب العزت ہی کی مہربانی پر طلب کرے، اور کہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور چلتے پھرتے اللہ کا ذکر اذکار کرتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو جو ہم دوسری طرف سے کم کر رہے ہیں استغفار اور توبہ سے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کر دے۔ نہ کہ ہم اس طرح ہو جائیں کہ قیامت کے بارے میں بھی ہمارا یقین نہ ہو کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اگر ایسا شبہ ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان مقبول نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا جز جو ہے اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان کی قیامت آئے گی، اور وہاں سب چھوٹی بڑی چیز کا حساب دینا ہوگا۔ یہاں کہہ رہا ہے کہ وَلَئِن رَجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، مان لیجیے اگر اللہ کی طرف ہمیں جانا بھی پڑے تو إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، یہ صرف ایک ڈھکوسلے کی بات کر رہا ہے، اس کو اس پر بھی یقین نہیں ہوگا، کیونکہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی تو پھر کہتا ہے اگر ہمیں جانا بھی ہوا، قیامت قائم ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی یہاں ہمیں اچھے سے اچھی مہمانی یا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نوازے جائیں گے۔ کیسے معلوم تم نے؟ کہاں سے تم نے؟ اس کے لیے کیا کچھ کیا تم نے تو صبح میں زندگی گزاری کہ قیامت نہیں ہونے والی ہے، اور پھر یہ کہتے ہو کہ نہیں ہم اللہ کے یہاں جائیں گے تو اللہ کے یہاں اچھے سے اچھے حال میں رہیں گے۔ اس پر بھی ان کو یقین نہیں ہوتا، لیکن یہ بات ہوتی ہے کہہ کر کے لوگوں کے سامنے گزر جانے کی۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، پھر ہم قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا
تو ان کے اعمال کی خبر دیں گے۔ اعمال ہمارے محفوظ ہو رہے ہیں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے، اور ہمارا نامہ اعمال محفوظ کر رکھا ہے، ہمارے اعضاء محفوظ کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ دیکھو تم نے یہ خود کیا ہے سب کچھ، اب تم کفیٰ بنفسک علیک حسیبا، خود اپنا حساب کر لو کہ تم جنت کے مستحق ہو یا جہنم کے مستحق ہو۔ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے، کیونکہ نیک اعمال سے عاری ہیں تو ظاہر بات ہے برے اعمال کا نتیجہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، برے اعمال کا نتیجہ بھی دیکھے گا۔